بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ فتح پہلوان کے ساتھ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے طاقتور پہلوان فتح کو بہت بڑا لالچ دے کر بلایا گیا تھا، جو کہ 400 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا تھا۔ فتح پہلوان کون تھا اور اس کو کیا لالچ دیا گیا تھا اور کس نے دیا، اور اس پہلوان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مقابلہ کیا تھا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بغض رکھتا تھا۔ اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلوائے اور ان پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی۔ اس نے 400 پہلوانوں میں آپس میں کشتی کروائی، پھر 400 پہلوانوں میں سے 200 پہلوان نکلے، پھر ان سب کی آپس میں کشتی کروائی، ان میں سے 100 پہلوان نکلے، پھر ان 100 پہلوانوں کی آپس میں دوبارہ کشتی کروائی، ان میں سے 50 نکلے، پھر ان کی کشتی کروائی، ان میں سے 25 رہ گئے۔ ایسا کرتے کرتے صرف 2 رہ گئے، ان دونوں کی آپس میں کشتی کروائی، ان دونوں میں سے ایک جیت گیا۔ جو پہلوان جیتا تھا اس کا نام فتح تھا۔ وہ پہلوان 400 پہلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا۔ بادشاہ اس فتح پہلوان سے بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام کروایا۔ بادشاہ اس پہلوان کو بلا کر کہتا ہے، میری بات دھیان سے سنو، میں نے اتنے پہلوان بلائے اور اتنا خرچہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم اس کی وجہ جانتے ہو؟ فتح پہلوان نے کہا، نہیں، میں وجہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں ایک شخص سے سخت نفرت کرتا ہوں اور اس کی پہلوانی بہت مشہور ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا۔ اس بادشاہ کے دربار میں جو تحریری تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی تحریر کیا تھا کہ حضرت علی بہت بڑے پہلوان اور طاقتور ہیں۔ اسی لیے بادشاہ نے فتح کو یہ بتایا کہ حضرت علی ایک طاقتور پہلوان ہے، تم ان سے مقابلہ کرو، جنگ کرو، اسے قتل کر کر اس کا سر میرے پاس لے آؤ، نعوذ باللہ۔ اگر تو ایسا کر دے گا تو میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کرا دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تجھے دے دوں گا اور مجھے فخر ہوگا کہ تو میرا داماد ہے۔ فتح نے 8-10 پہلوان اپنے ساتھ لیے اور اس سفر میں اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور وہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ مدینے کے حدود میں داخل ہوا تو اس نے اپنے خیمے وہاں لگا لیے۔ اگلی صبح فجر کا وقت ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور ایک فاولا تھا۔ اس کے بیٹے نے انہیں دیکھ کر کہا کہ بابا دیکھو، وہاں کوئی شخص آ رہا ہے، کیوں نہ ہم ان سے معلوم کر لیں کہ حضرت علی کون ہے اور وہ کہاں ملیں گے۔ اس فتح نے اس شخص کو بلایا، اے نوجوان ادھر آؤ۔ اس شخص نے کہا، کام تم کو ہے، تم خود آؤ۔ اور وہ لوگ پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوجوان، ہم اس شہر میں نئے ہیں اور ہمیں ایک شخص کی تلاش ہے، وہ کہاں ملے گا؟ ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم کرنا ہے۔ اس شخص نے کہا، کیا معلوم کرنا ہے، بتاؤ۔ فتح کے بیٹے نے کہا، ان کا نام علی ہے، ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، کیا آپ پہلے اس سے مل چکے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ اس شخص نے کہا، کبھی ان کو دیکھا ہے؟ کہا، نہیں۔ کبھی ان کی آواز سنی ہے؟ کہا، نہیں۔ اس شخص نے کہا، تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ ہم ان کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، تم ان سے کشتی لڑنا کیوں چاہتے ہو؟ فتح کے بیٹوں نے کہا کہ ہم نے اس کام کے پیسے لیے ہیں۔ اس پر فتح نے کہا، اس کے ساتھ لڑنے پر ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا اور میری شادی ایک بادشاہ کی لڑکی سے ہو جائے گی۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا، ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو کہ تم پہلے مجھ سے لڑو، اگر جیت گئے تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ اس وقت علی کا پتہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ صرف مجھے ہی معلوم ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے۔ دراصل وہی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فتح نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف فتح اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فتح جس نے 400 بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا۔ فتح نے کہا، کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری مرضی۔ فتح نے حضرت علی سے کہا کہ تلوار تو تمہارے پاس ہے نہیں،
اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو تلوار چھوڑ دے، میرے پاس بیلچہ ہے، تو تلوار سے لڑ، میں بیلچے سے لڑتا ہوں، میری طرف سے یہ بیلچہ تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا۔ فتح نے کہا اچھا لگتا ہے کہ آپ بہت بہادر ہو، آپ اتنے بہادر ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر ہوں گے۔ دونوں مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ فتح نے ایک بار کیا، پھر دوسرا بار کیا اور پھر تیسرا بار۔ فتح بار پہ وار کرتا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار کو روکتے گئے۔ تلوار کا وار کرتے کرتے فتح رک گیا اور پھر ہٹ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فتح اور کوئی فرمائش ہے؟ فتح نے کہا اے اجنبی، تم نے مجھے مایوس کر دیا، تلوار اور بیلچے کی لڑائی اب ختم کرو، اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ فتح نے ایک بار کیا، پھر دوسرا بار کیا، اسی طرح بار پہ بار فتح کرتا گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار کا دفاع کرتے گئے، یہاں تک کہ فتح تھک گیا۔ اب فتح کہنے لگا کہ ہم تیسرا دنگل لڑتے ہیں جس میں مجھے فن ہے، مہارت ہے، جس کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں برچھی، اور میں اب برچھی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم برچھی سے لڑنا چاہتے ہو، برچھی سے لڑو، اور میں اپنے فاولے سے لڑتا ہوں۔ برچھی سے بھی وہ بار پہ بار کرتا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار کو روکتے گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے وقت چہرے کو کم اور دل کو زیادہ دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے وقت یہ محسوس کیا کہ اس بندے کے اوزار چل رہے ہیں مگر دل صاف ہے۔ فتح کہنے لگا کہ میں تھک چکا ہوں، تم نے ایک بار بھی نہیں کیا۔ فتح نے کہا کہ اب تم بات کرو، آپ کے پاس جو رمبا تھا آپ نے فتح کی طرف کیا اور اشارہ کرتے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمبے کو اوپر کرتے جا رہے تھے، فتح بھی رمبے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا، فتح بھی رمبے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فتح گھبرا گیا، بیٹے پریشان ہو گئے، نوکر سارے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ فتح نے کہا اے اجنبی، میں ہار گیا اور میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں، آپ جیت گئے، آپ کی فتح ہو گئی، اب آپ مجھے نیچے اتار دیں۔ حضرت علی نے فتح کو نیچے اتارا اور اپنا رمبا اور بیلچہ سائڈ پر رکھا اور فرمایا ہاں اب بتاؤ فتح کیا کہنا چاہتے ہو۔ فتح نے کہا اے اجنبی، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو پورا ہونے والا نہیں ہے، اب تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں وہی علی ہوں۔ جیسے ہی فتح نے یہ سنا تو ڈر گیا اور رونے لگا۔ حضرت علی نے کہا فتح رو کیوں رہے ہو؟ فتح نے کہا بڑی امید لے کر آیا تھا کہ مجھے بہت بڑا انعام ملے گا اور بادشاہ کی لڑکی سے میری شادی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فتح پہلوان، تو آیا کس در پر ہے جس در سے آج تک کوئی سوالی خالی نہیں گیا؟ فتح نے کہا یا علی، بات صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، مگر بات اصل میں آپ کے سر کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہوا، گردن کی بات ہے؟ جو میرے پاس ہے لے تلوار نکال اور میری گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے یہ سن کر کہا یا علی، اتنی مدت کے بعد کوئی رہبر ملا اور میں ایک عورت کے خاطر آپ کی گردن لے لوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مولا، آیا تو میں آپ کو قتل کرنے تھا، آیا تو میں آپ کو ہرانے تھا، لیکن خود قتل ہو گیا، خود ہار گیا۔ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا پہلے تیرا نام فتح تھا۔ فتح نے کہا یا علی، جو منظور نظر ہو وہ نام رکھیں، فتح پہلے تو فتح تھا، آج سے تیرا نام کمبر ہے، اور تاریخ گواہ ہے جب سے لے کے صفین جبل تک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن مبارک کو نہیں چھوڑا۔